اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لاریب کتاب قرآن کریم کی سورہ مبارکہ حشر میں اس آیت کریمہ میں مومن کی، سچے مسلمان کی اور مصطفیٰ علیہ السلام کے سچے امتی کی نشانی بتائی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ شیعہ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ میں آج امیر المومنین یاسر الدین والد شبیر شبر مشبر زوج بطول وارث رسول مولا کائنات مولا کل علامت ایمان مومن و منافق کی پہچان علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولایت اور نام مولا کا اہل سنت کی بڑی کتاب سے میں دکھا رہا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ شیعہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے۔ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ ہماری کتابوں میں تو ثابت ہے ہی آل محمد کے طریقے سے، لیکن اہل سنت کے علماء نے، محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں، اپنے اپنے ادوار میں اس کلمے کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ یہ کتاب ہے فرائض الصمتین، 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ یہ دارالحبیب سے چھپی ہے۔ یہ فرائض الصمتین، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 239 پہ یہ عربی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے چشتی کتب خانہ فیصل آباد، علامہ صفدر رضا قادری، انہوں نے اس ترجمہ کیا ہے عربی سے اردو میں۔ چونکہ تقریر اردو میں ہے اس لیے میں اس کتاب سے دکھا رہا ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 141 اس میں ایک باب قائم کیا ہے، 47واں باب 47، جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازوں کی تحریر۔ یہ ہے سرخی باب کی۔ حدیث کا نمبر دیا ہے اس نے 186 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمان کی طرف معراج ہوئی تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ مجھ پر جنت اور دوزخ کو پیش کیا جائے۔ پس میں نے ساری دوزخ اور جنت کو دیکھا۔ میں نے جنت کی نعمات دیکھی اور دوزخ کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ جب میں واپس لوٹا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے جنت کے دروازوں اور جہنم کے دروازوں پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا؟ میں نے کہا کہ جبرائیل نہیں۔ جبرائیل نے کہا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 4 باتیں تحریر ہیں، ان میں سے ہر کلمہ سیکھنے والے کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی جو کچھ کائنات میں ہے اس سے اور پوری دنیا سے وہ کلمات، سینٹنسز جو جنت کے دروازوں پہ شیعہ والے کلمے کے ساتھ پیچھے لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس کے ساتھ پہلے کلمہ بعد میں کلمات۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جبرائیل کہہ رہا ہے پیغمبر علیہ السلام کو، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 3 کلمات تحریر ہیں، ان میں سے ہر کلمہ کو سیکھنے والے اور عمل کرنے والے کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، تم میرے ساتھ واپس لوٹو تاکہ وہ تحریر پڑھوں۔
بس جبرائیل میرے ساتھ واپس لوٹے، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جب پہلے دروازے کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ ہے شیعوں کا کلمہ جو ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب شیعوں کی نہیں ہے۔ اہل سنت کا بہت بڑا محدث ابراہیم الجوینی المعروف صدر الدین 722 ہجری میں یہ حضرت فوت ہوئے ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے فرائض الصمتین، جس سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اور یاد رہے کہ کوئی بھی یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش نہ کرے کہ یہ شیعہ ہے۔ میں اس کا اہل سنت کی معتبر ترین کتب سے اس کا شافعی مسلک ہونا ثابت کروں گا۔ یہ اہل سنت کی شافعی مسلک کے عالم ہیں۔ جنت کے پہلے دروازے پہ رسول خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کبھی رسول نے شیعوں والا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ نہیں سمجھ رہے کہ رسول خدا یہ معراج کا حال صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زبان مبارک سے پڑھ کے ہی بتایا ہوگا یا نہیں، کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے صاحب فہم و فکر اللہ نے جن کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے وہ سمجھیں گے کہ ظاہر حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے یہ کلمہ پڑھ کے صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کلمہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے۔ اس کے بعد کلمے کے بعد کیا لکھا ہے کہ ہر شے کے لیے ہیلا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بہترین ہیلا 4 خصلتیں ہیں: قناعت، کینہ کا پھینکنا، حسد کا ترک کرنا، اہل خیر کی مجلس۔ یہ پہلے دروازے پہ۔ دوسرے دروازے پہ تحریر تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کلمہ دوسرے دروازے پہ۔ پھر ہے ہر شے کے لیے ہیلا ہے، اور آخرت میں ہیلا کا سرور 4 خصلتوں پر ہے: یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، بیواؤں پر مہربانی کرنا، مسلمانوں کی ضروریات کے لیے کوشش کرنا، فقراء اور مساکین کو ڈھونڈنا۔ یہ دوسرا دروازہ۔ تیسرے باب پر یعنی دروازے پر، جنت کے تیسرے دروازے پر تحریر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے دوست ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ تیسرا دروازہ۔ اچھا، اس کے بعد وہ نصیحتیں کون سی ہیں؟ ہر شے کے لیے ہیلا ہے، اور دنیا میں صحت کا ہیلا، یعنی اگر آدمی صحت مند رہنا چاہے۔ یہ جنت کے دروازوں پہ ہدایتیں مالک الملک نے لکھوا دی ہیں۔ 4 خصلتیں ہیں: گفتگو کم کرنا، کم سونا یعنی نیند کم کرنا، سفر کم کرنا، کم کھانا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس میں صحت ٹھیک رہتی ہے۔ چوتھے باب پر یعنی جنت کے چوتھے دروازے پر، یہ اہل سنت کے شافعی مسلک کے ابراہیم جوینی الخراسانی المعروف صدر الدین، چوتھے باب پر لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے دوست ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ چوتھے دروازے پہ۔ اس کے بعد ہدایتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بس اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین سے نیکی کرے۔ یہ چوتھا۔
5ویں دروازے پر، جنت کا 5واں دروازہ، اس پر مکتوب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں۔ جو ذلت سے، برائی سے اور ظلم سے محفوظ رہنے کا ارادہ رکھے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مضبوط رسی سے تمسک رکھے، اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہ اکبر، کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ 5واں دروازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ اگر یہ آپ چاہیں کہ ان چیزوں سے بچیں تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور 6 دروازے پر مکتوب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے دوست ہیں۔ یہ ترجمہ ہے، عربی کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب فرماتے ہیں جو ہدایتیں ہیں کہ جو چاہے کلمے کے بعد ہر دروازے پہ پہلے کلمہ بعد میں ہدایتیں، وہ ہدایتیں کیا لکھی ہوئی ہے 6 دروازے پہ؟ جو چاہے کہ اس کی قبر کشادہ ہو، اللہ اکبر، اسے چاہیے کہ وہ مساجد کو صاف رکھے، جو چاہے کہ زمین کے اندر کے کیڑے اسے نہ کھائیں، اسے چاہیے کہ وہ مساجد میں جھاڑو دے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اندھیرے سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ مساجد کو منور کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ زمین کے نیچے باقی رہے یعنی جسم نہ گلے، وہ مساجد میں چٹائیاں بچھائے۔ اور 7ویں دروازے پر تحریر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ جنت کے 7ویں دروازے پہ شیعوں والا کلمہ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، آگے جو ہدایتیں ہیں وہ کیا ہیں 7ویں دروازے پہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ روشن دل کی 4 علامتیں، اگر روشن دل ہے، دھندلا نہیں، میلا نہیں دل، روشن 4 نشانیاں۔ کون سی؟ مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، میت کے لیے کفن خریدنا، میت کا قرض ادا کرنا۔ یہ 7واں اور 8واں دروازہ جنت کا، جس پہ شیعوں والا کلمہ لکھا ہوا ہے کہ رسول نے پڑھ کے بتایا۔ کہیں لکھا ہے شیعہ علی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ میرے بھائی، میرے محترم، ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا اور آج تک ہمیں یہ تعلیم حضور سے ملتی رہی ہے، تو اس لیے ہم کلمے میں علی اللہ پڑھتے ہیں، چونکہ رسول نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے بتایا۔ اچھا، اس کے بعد 8ویں دروازے پہ کلمے کے بعد وہ خصلتیں لکھی ہے کہ جو 8 دروازوں سے، جنت کے 8 دروازے، جس سے چاہے کہ داخل ہو، یعنی کوئی پابندی نہیں کہ اس دروازے سے جاؤ، اس دروازے سے نہیں جاؤ، نہیں، جس دروازے سے جو چاہے کہ اندر جنت میں جائے وہ کیا کرے؟ 4 خصلتیں، سچ کے ساتھ، یعنی وہ وابستہ رہے، چپٹا رہے، لپٹا رہے، مضبوط رکھے، سچ کے ساتھ وابستہ رہے، یہ ایک۔ دوسری، سخاوت کے ساتھ وابستہ رہے، یعنی سخی ہو، بخیل نہ ہو۔ یہ جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہے اندر جائے، لیکن شرط مالک الملک نے، علی کل شیء قدیر نے شرط یہ بتائی ہے۔ تیسری شرط، حسن اخلاق کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اذیت سے ہاتھ روکے، حسن اخلاق بھی ہو اور اللہ کے بندوں سے اذیت کو سے ہاتھ روک لے، یعنی اللہ کی مخلوق کو ایذا نہ پہنچائے۔ یہ ہے خصلت جنت کے
8 دروازوں پہ الحمدللہ شیعوں والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ شیعہ والا کلمہ۔ اب پتہ نہیں یعنی جو رنج چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے دروازے پہ علی ولی اللہ تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی شیعوں کی مسجد ہے۔ اگر کسی گھر کے دروازے پہ علی ولی اللہ شیعوں کا گھر ہے۔ اگر کسی مدرسے پہ علی ولی اللہ تو شیعوں کا مدرسہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازوں پہ علی ولی اللہ کلمے میں ساتھ لکھا ہوا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔